اس کی تصویر نے پورے عراق کی عمارتوں کو اس کی طاقتور گرفت کی یاد دہانی کے طور پر ڈھانپ رکھا تھا، لیکن صدام حسین کو آخر کار انسانیت کے خلاف اپنے جرائم کی قیمت چکانا پڑی۔ میں ہوں عبید اللہ مفتون اور دنیا کی داستان کے برینڈ نیو سیریز میں صدام حسین کی داستان کا پہلا حصہ خوابوں کے بیچ میں دکھائیں گے۔ صدام حسین کو مشرق وسطی کا سب سے مشہور ڈکٹیٹر ہونے کا مشکوک اعزاز حاصل ہے۔ اس نے عراق پر 1979 سے لے کر 2003 میں امریکی قیادت والے اتحاد کے ذریعے ان کا تختہ الٹنے اور قبضہ کرنے تک حکومت کی۔ طریت کے قریب ایک کسان خاندان میں پیدا ہوا، نوعمر صدام نے خود کو اس وقت کے برطانوی مخالف عرب قوم پرست نظریے میں غرق کر دیا۔ ہائی اسکول مکمل کرنے میں ناکام، صدام نے بغداد میں باس پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جو وزیر اعظم عبدالکریم قاسم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ منصوبہ ناکام ہو گیا اور صدام سارا کے پار گدے پر مصر بھاگ گیا۔ 4 سال بعد 1963 میں باس پارٹی نے قاسم کا تختہ الٹ دیا۔ صدام وطن واپس آیا اور اقتدار کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، لیکن چند مہینوں میں ہی جوابی بغاوت ہو گئی۔ 1968 میں باسیوں نے دوبارہ اقتدار پر قبضہ کرنے تک جیل میں ڈال دیا۔ صدام نے اپنے دور کے رشتہ دار حسن البکر نئے عراقی صدر اور انقلابی کونسل کے چیئرمین کے لیے ایک مرغی کے طور پر کام کیا۔ صدام نائب صدر کے عہدے پر فائز ہوئے اور حکومت کو پاک کرنا شروع کیا، لیکن مخالفین کو قید، تشدد یا پھانسی دے دی گئی۔ صدام نے ایک دہائی بعد بیمار صدر کو ریٹائر ہونے پر مجبور کیا اور خود اس نے جمہوریہ کے رہنما کے طور پر حلف اٹھایا۔ اپنے کنٹرول کو یقینی بنانے کے لیے صدام نے درجنوں اعلیٰ درجے کے فوجیوں کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ ایران سے شط العرب آبی گزرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش میں صدام نے مغرب کی طرف سے مسلح 1980 میں تہران کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ جنگ تعطل کا شکار ہوئی۔ 8 سال بعد ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ افراد کو ہلاک قرار دیا گیا۔ مشرق میں ایران کے اثر و رسوخ کو بڑھانے میں ناکام، صدام نے تاریخی جواز کا حوصلہ دیتے ہوئے کویت کو ایران کا 19واں صوبہ قرار دیا۔ اس کی سپاہیوں نے اگست 1990 میں کویتی سرحد کو عبور کیا۔ صرف 6 ماہ بعد امریکی قیادت والے اتحاد کی طرف سے پسپائی پر بمباری کی گئی۔ اس مہم کو سرائے طوفان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ واشنگٹن کی خاموش حوصلہ افزائی سے عراقی شیعہ اور کردوں نے صدام کے خلاف بغاوت کی۔ صدام کی فوج نے اختلاف کرنے والوں کا قتل عام کیا اور امریکہ بغاوت کی حمایت کے اپنے عہد سے مکر گیا۔ چونکہ بین الاقوامی اتحاد نے صدام کو گرانے کی کوشش نہیں کی، اس کی حکومت نے کردوں اور شیعوں کو بے دردی سے دبانا جاری رکھا۔ اگرچہ صدام 1992 اور 1993 میں بغاوت کی کوشش سے بچ گئے اور 1995 میں ایک بڑا انحراف اقوام متحدہ کی پابندیوں نے عراق کو نقصان پہنچایا اور خلیج میں ایک طاقت کے طور پر اس کی بحالی کو روکا۔ تاہم اقوام متحدہ صدام کو خصوصی قراردادوں کے سلسلے کی تعمیل کرنے پر مجبور کرنے میں ناکام رہا، جس میں عراق کو اس کی جوہری، کیمیائی اور عطیاتی ذخیرے اور تحقیقی تنصیبات کو زیر نگرانی تباہ کرنے کا پابند بنایا گیا۔ 1990 کی دہائی کے دوران صدام نے سلامتی کونسل کو ان قراردادوں کے نفاذ پر بار بار چیلنج کیا، حکمت عملی کے لحاظ سے کبھی 1 انچ بھی نہیں دیا، بلکہ طاقت کے خطرے کا سامنا کرنے پر ہمیشہ آخری لمحات کی حکمت عملی کی رعایتوں کے لیے کافی جگہ چھوڑ دی۔ 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد معاملات سر پر آ گئے۔
اگرچہ امریکی انتظامیہ نے صدام کو براہ راست ظلم سے جوڑنے سے گریز کیا، لیکن اس نے عراقی رہنما کو، جس نے عملوں کو ایک بہادرانہ عمل کے طور پر سراہا، صدر بش کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا مرکزی ہدف بنا دیا۔ نومبر 2002 میں اقوام متحدہ نے قرارداد 1441 منظور کی، جس میں عراق پر غیر روایتی تخفیف اسلحہ سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا اور خبردار کیا گیا کہ عراق کو اپنی ذمہ داریوں کی مسلسل خلاف ورزی کے نتیجے میں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا ہی صدام نے انتباہات کی خلاف ورزی جاری رکھی، امریکہ نے متعدد اہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک عملہ شروع کیا، جس نے عراق کی باسی حکومت کو تیزی سے گرا دیا۔ صدام خود فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور کچھ عرصہ کے لیے روپوش رہا، لیکن آخرکار اسے پکڑ لیا گیا اور عراق کی تاریخ میں پہلی جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ذریعے جنگی جرائم کے مقدمے کی سماعت کے دوران جیل میں ڈال دیا گیا۔ 5 نومبر 2006 کو صدام حسین کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب پایا گیا اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ صدام کے سوتیلے بھائی برزان ابراہیم اور 1982 میں عراق کی انقلابی عدالت کے سربراہ حواد احمد البندر کو بھی اسی طرح کے الزامات میں سزا سنائی گئی تھی۔ فیصلے اور سزا دونوں کے خلاف اپیل کی گئی، لیکن بعد میں عراق کی سپریم کورٹ آف اپیلز نے اس کی توثیق کی۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام کو پھانسی دے دی گئی۔